سابق سفیر ہیں علی سرور نقوی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی سرور نقوی صاحب، امن منصوبے کے ناقدین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں فلسطین اور فلسطینیوں کی نہیں بلکہ اسرائیل اور اسرائیل کے حمایتیوں کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ غزہ کے شہری بھی اسے غیر حقیقی بلکہ تماشا قرار دے رہے ہیں۔ کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے، یہ جو پلان ہے، یہ جو منصوبہ صدر ٹرمپ نے بتایا ہے یا جاری کیا ہے، وہ اس میں بہت سے معاملے ایسے ہیں جس میں کوئی آسانی سے حل نہیں نکلے گا۔ وہ جیسے کہ حماس کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، دوسرے یہ کہ حماس سارے یرغمالیوں کو چھوڑ دیں، اور اس کے عوض میں وہ وہاں پہ ایک اتھارٹی بنے گی جس میں صدر ٹرمپ خود اس کے انچارج ہوں گے اور وہ اس کی وہاں اس کا انتظامیہ سنبھالے گی۔ تو یہ حماس کو قبول ہے کہ نہیں؟ اول تو یہ، دوسرے کیونکہ وہ اتنے سال سے 2 سال سے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو وہ ایک دم سے وہ سب چیز ختم کر دیں، اور اس کے عوض میں ان کو کچھ بھی خاص نہیں مل رہا، ان کی اپنی حیثیت بھی ریکگنائز نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی فلسطینی ریاست کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں تنقید کے بہت سے نقطے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو رہے ہیں، وہ تنقید وہ ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر بمباری رک جائے، وہاں کے نہتے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و تشدد ڈھایا جا رہا ہے، 2 سال کے قریب ہو گیا ہے، وہ کسی طرح ختم ہو، تو اس سے میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا، اور کچھ بہتری کی طرف صورتحال جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہٹ دھرمی کا رویہ رکھا جائے، تو چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہو چاہے وہ حماس کی طرف سے ہو، تو میرا خیال ہے کہ کوئی آگے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک تو سر، ایک ہسٹری بھی ہے کہ 1993 میں یاسر عرفات نے بھی اس سے ملتا جلتا معاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مذاہبت بھی ترک کر کے دی۔ پھر جو کچھ ہوا وہ میں نے اور آپ نے سب نے بھی دیکھا۔ اگر حماس معاہدہ قبول کر لیتا ہے، غیر مسلح ہو جاتا ہے، مزاحمت کر لیتا ہے، پھر کیا ہوگا سر؟ تو کیا ہوگا؟ مطلب ہوگا یہ کہ لوگوں کو ریلیف ملے گی۔ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو باتیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ جب روز بمباری ہو رہی ہے، میں 93 میں میں خود واشنگٹن میں تھا اس وقت، اور جب یہ ریکارڈ ہوا تھا تو میں وائٹ ہاؤس میں انوائٹڈ تھا، جو جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کے نمائندے وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت میں تھا جب کہ یاسر عرفات اور اسحاق ربین کے درمیان یہ معاہدہ قائم کیا گیا تھا۔ پھر بعد میں جارڈن میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں، اور میں یاسر عرفات سے میری عام ملاقات ہوا کرتی تھی ہر 2 ہفتے پہ 3 ہفتے پہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کی تاریخ بہت طویل ہے، میں اس تاریخ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب اس صورت کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو عام شہری ہے فلسطینی، اس کی تکلیف دور ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر جو ظلم و تشدد ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں روز کے حساب سے مارے جا رہے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ہے، ان کو دوائی نہیں ہے، ان کو اسکول نہیں ہے، ان کے اسپتال نہیں ہے، یہ جو سڑک نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو یہ صورت کو اب اس وقت امیڈیٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو بھی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سابق سرور نقوی صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں، پہلے والے معاہدے کے حوالے سے شائبہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، صورتحال بالکل مختلف ہے۔ بہرحال آغاز اس سے ہو کہ قتل و غارت گری بند ہو، اور امداد کا معاملہ ہے اس کو ذرا بحال کیا جائے، پھر چیزیں گریجولی دیکھی جائیں، چاہے حماس کی طرف سے ہو چاہے نیتن یاہو کی طرف سے ہو، سوچنا تو پڑے گا۔